ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई है, सानू तू दसना होना। अगर ये सच है तो बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान की मारूफ मजहबी शख्सियत अल्लामा नासिर मदनी पर उनके खानदान वालों के संगीन इल्जामात सामने आए हैं। नासिर मदनी साहब, आपका बड़ा मशहूर व मारूफ डायलॉग है कि मेरा चन्न इंज नहीं, तो यकीन करें आज मैं आपसे ये इल्तमास करूंगा कि मेरे चन्न इंज नहीं। क्या आप हल्फन अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहते हैं नासिर मदनी को कि ये जगह आपकी? जी, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि हमने जगह हमारी है, आपकी नहीं है। आप अभी कुरान पाक पे हल्फ लेकर कहते हैं ये सारी बातें सच मैं है? बिल्कुल जो बातें की आपसे सच। मैं ले आऊं कुरान पाक जाके? ले आओ, कोई कुरान पाक ले आऊं मैं? ले आओ। कुरान पाक लेकर आए जी। जी लाएं कुरान पाक, लाएं जी, लाएं कुरान पाक लाएं। ये कुरान पाक आपके हाथ में है। हाँ जी। अब इससे बढ़ के क्या है? इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ये कुरान पाक की कसम खा कर मैं कहता हूँ कि वो जगह हमारी दोनों भाइयों की है, हमारे नाम है पटवार खाने में। इनका कुछ नहीं, इनके बाप ने बेच ली थी। हम एक कोशिश करते हैं कि अगर नासिर मदनी हमारी कॉल पिक करते हैं तो हम अभी लाइव ही उनका मौकफ लेते हैं। ये उनको कॉल हमने डायल की है। इस कॉलर ट्यून को अभी अपना बनाने के लिए *3 दबाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नासिर मदनी बात कर रहे हैं जी? अच्छा सर, बिलाल अहमद बात कर रहा हूँ 24 न्यूज़ से, सिटी 42 चैनल से। जी। अच्छा सर, आपके चचा हमारे पास तशरीफ़ लाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कुछ उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया है, तो आपका मौक़िफ़ चाहिए हमें। आप क्या कहेंगे? हमारा अदालत में मॉडल टाउन कचहरी में केस चल रहा है इनके साथ, और उन पे ये 2007 का स्टाम्प लेकर फिर रहे हैं। तो हमारे पास 1967 से लेकर मीटर अगर मेरे वालिद के नाम, और उधर ही हम पैदा हुए, उधर ही सारी जिंदगी हमारी गुजरी। 3 मंजिला मकान बनाया है। 2007 का इनके पास स्टाम्प है, 2026 आ गया, आज तक हमारे खिलाफ इन्होंने ना कोई मकान बनाने से रोका, ना कोई आज तक उधर दरखास्त दी। ये 26 साल बाद इनको याद आया है। नहीं तो नासिर मदनी साहब, ये पटवार खाने से फर्द की कॉपी लेकर आए हैं जिसमें इन दोनों भाइयों का जिक्र। देश शामलाट जगह की कोई फर्क नहीं होती। आपको पता देश शामलाट जगह की जिसकी ना कोई रजिस्ट्री होती है। देश शामलाट जगह होती है जो बैठा होता है माइग्रेट होकर आकर, उसी की होती है। और इसकी जेली इन्होंने रजिस्ट्री कराई, जेली इन्होंने फर्द तो होती नहीं है। देश शामलाट की किस तरह फर्द होती है? आपके पास क्या सबूत है सिवाय एक बिजली के बिल के अलावा? ना हमारे पास तो स्टाम्प है, हमारे पास स्टाम्प है 2000 सन का। और हमारे दादा हमारे पास सारी उम्र रहे, और तलाक हो गई थी, मेरे दादा ने दे दी थी, और ये अपनी वालदा के। लेकिन इनका कहना है कि आपने तो अपने दादा को अपने घर से निकाल दिया था। इस इल्जाम के बारे में क्या कहेंगे? ना, ये खुद ही दादा मेरा जो आखिरी दिनों में बीमार हुआ, ये खुद हमारे से चोरी गली से आकर लेके गए। तो हमने पता की इन्होंने कहा भी हमारे पास है। मैंने कहा ठीक है, उनके वालिद है, मैं खुद इनसे बॉडी लेकर आया था। ये क्या कह रहे हैं जी? ये बात करें जरा, ये करें जी। झूठ ना बोल, अल्लाह ने तेन कुरान पढ़ाएगा तो झूठ ना बोल, सच बोल। भाईजान उनसे असी सके भरा। आप लाइव हैं नासिर मदनी साहब, आप लाइव हैं। हम सिर्फ इसलिए उनका मौकफ लेना चाह रहे हैं कि मामले को हम हल करना चाहें। मेरा मौकफ लाइव भी कह दी है ना, तो आप मुझे लाइव छड़ के वैसे भी कॉल पे बताते तो यही मौकफ था कि हमारा उधर मॉडल टाउन कचहरी में केस चल रहा है। इन्होंने एएसपी साहब से दरखास्त दी, उधर भी लाजवाब हुए। एएसपी काना से लाजवाब हुए, एसपी मॉडल टाउन से लाजवाब हुए। जिधर भी जाते हैं वो जनाब हमारे पास प्रूफ है, तो हमने पेश की है। नासिर मदनी मेरा 7-8 साल का था, अब से दोनों भाइयों से उसका खर्चा वगैरह लेता जी, 5 बेटों का। यानी कि अल्लामा नासिर मदनी की कफालत आप करते रहे? हाँ जी, सारा खर्चा पानी आप उठाते थे? ये मेरा छोटा भाई है और मैं दोनों ही करते रहे। अच्छा। आखिर की बाकी जब इन्होंने हमारे वालिद साहब को वहाँ से निकाल दिया ना, फिर ये हमारे पास नहीं आए। सही। क्योंकि इनकी माँ कह गई थी कि जगह हमारी है। ये जगह बेसिकली असल में पटवार खाने में किसके नाम पर? हमारे दोनों भाइयों के नाम। आपका नाम क्या है? नज़ीर अहमद। और आपका नाम क्या सर? मुनीर अहमद। तो पटवार खाने में जगह अगर आपके नाम पर है
تو وہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جگہ میری ہے؟ ان کے پاس ایسا کیا ثبوت ہے؟ وہ تو جو دکھایا نہیں انہوں نے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ کیا ثبوت ہے. وہ یہی کہتے کہ ہماری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے باپ نے اپنا حصہ بیچ لیا تھا. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ جگہ آپ کی ہے؟ جی یہ میرے پاس ہے جی، دکھائیں یہ ذرا. پٹوار خانے میں ہے. یہ ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ ناصر مدنی کے جو چچا ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس باقاعدہ پٹوار خانے سے ثبوت بھی ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے. سب سے پہلے یہ کیا چیز ہے آپ بتائیں گے جی؟ یہ روز نام کی فرد ہے. یہ فرد ہے؟ ہاں جی، جہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ فرد تو عام طور پر میرا خیال اسی کو ملتی ہے جس کی جگہ ہوتی ہے، مالک ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اور کسی کو دے ہی نہیں سکتے وہ، اور کسی کو دے ہی نہیں سکتے. ویئرز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ وہ فرد ہے جو جس اراضی پر ان کے چچا کا یہ دعویٰ ہے کہ علامہ ناصر عباس نے قبضہ کر لیا ہے، یہ جگہ ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ان دونوں بھائیوں کا نام بھی مینشن ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے والد صاحب سے ہمیں یہ کہا کہ بھی تمہارا حصہ 15 لاکھ روپیہ بنتا ہے. صحیح، یہ 15 لاکھ میں تمہیں جگہ دے رہا ہوں میں، تمہارا حصہ تمہیں آ گیا. آ گیا. یہ وہ اقرار نامہ ہے. ہاں جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ جو ان کے والد صاحب نے اپنے انتقال سے قبل یہ اقرار نامہ کیا تھا کہ یہ جگہ ان دونوں بھائیوں کی ہے، اور مطلب یہ ریکارڈز تو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جگہ ان کی ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے علامہ ناصر سے رابطہ کیا ہوگا کہ بھائی تم یہ کیوں ہم بدماشی گئے، کر؟ دونوں بھائی جاتے رہے ہیں. ان کی ماں کو بھی کہا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ چاچو جی کیا حکم ہے ہمارے لیے. میں کہا بیٹا کوئی حکم نہیں ہے، یہ ہماری جگہ ہمیں دے دو. تو انہوں نے کیا کہا آگے؟ وہ کہتے لے لو. پھر مطلب بدماشی والے انداز ہاں میں جی، کہ لے کے دکھاؤ. لے لو. اوہو. میں نے سوچا کہ میں کہ یہ ایسے باتیں نہ کرو، وہ ہماری جگہ ہے، ہمیں دے دو، اچھی بات ہے. اس کی ماں نے کہا کہ ہم نے یہ 5 بیٹے بھی مر جائیں گے نا، ہم نے جگہ نہیں دینی آپ. اللہ اکبر. یہ علامہ ناصر مدنی مدنی کی کی والدہ نے کہا ہاں جی، کہ میرے اگر 5 بیٹے مر بھی جائیں تو میں جگہ نہیں دوں گا. نہیں دوں گی. دوسری بات ہے، تم جاتے ہو نا منڈی، مجھے روز کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں چاچوؤں کو مارنے، یعنی کہ جان سے مارنے کی دھمکی بھی آ جان گئی کے مارنے کی دھمکی کہ تمہیں مارنے جائیں گے، وہ منڈی میں جائیں گے. ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہمارے اگر زندگی نہ ہوئی تو آ جائیں، اللہ. مر جائیں گے ہم، کوئی بات نہیں، مارو. آپ نے پولیس سے رابطہ کیا کہ ہماری سنوائی کی جائے، قبضہ ابھی تک واگزار کیوں نہیں ہوا؟ درخواست دی. یہ ایس پی مارٹون، یہ جو شہر بانو ہے، جی جی. یہ بہت اچھی، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. انہوں نے جب بلایا ان کے پاس پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مدنی صاحب سے بھی پوچھا، ہمارے کاغذات دیکھے تو مدنی صاحب سے پوچھا، مدنی صاحب نے کاغذ دکھائے تو کہتا ہے یہ بل ہمارے میٹر لگا ہوا ہمارے نام پہ. تو ایس پی صاحبہ نے کہا کہ تم ایک میٹر کے نام اپنے نام لگوا کے مالک بن گئے ہو، ایسے تو نہیں ہوتا. تو جو وہ جو ناصر مدنی آتا تھا، ان کو آتے ہی ان کو کرسیوں پہ بٹھاتے تھے، ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے تھے، چائے پلاتے تھے. وہ ملزم ہے اور ہم مدعی ہیں، ہمیں فقیروں کی طرح سامنے کھڑا کر دیتے تھے. یعنی کہ جب پولیس کے سامنے ناصر مدنی پیش ہوتا تھا تو اس کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا تھا، پروٹوکول دیا جاتا تھا، کرسی پہ بٹھاتے تھے اور آپ کو کھڑے رکھتے تھے. ہمیں کھڑا کر دیتے تھے. ہم نے تو سنا ہے میڈم مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پولیس والے اب جب بھی کوئی مدعی آئے گا اسے سر کہہ کے پکاریں گے، تو انہوں نے تو ملزم کو سر کہہ دیا. انہوں نے ملزم کو سر کر کے کرسی پہ بٹھایا، بلکہ ان کو چائے شائے پلاتے رہے، ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے. پولیس والے ناصر مدنی سے سیلفیاں لیتے رہے. ہاں جی. یعنی کہ ویئرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبضے کا کیس ہے، چچا جا رہا ہے تھانے میں کہ بھائی میرے پلاٹ پر اس ملزم نے قبضہ کر لیا ہے، اور جس پولیس والے سے وہ انصاف کی امید لیے جا رہا ہے وہ پولیس والا اسی ملزم کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی لے رہا ہے. تو ہمیں فقیروں کی طرح کھڑا کر دیتے تھے. آپ عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے ہیں؟ عدالت کا دروازہ اس لیے نہیں کھٹکا سکتے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. پیسے ہوں تو ہم کریں، نہ جا سکتے ہیں. ایک میں ڈائلسس کا مریض ہوں. آپ ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں؟ جی 3 دفعہ ہفتے میں کرواتا ہوں، اوہو. 10 سال سے. ان کو بھی پتہ ہے کہ چاچو سارا ڈائلسس کا مریض ہے، ناصر مدنی کو پتہ ہی ہے؟ پتہ ہے ان سب کو. پھر ناصر مدنی سے بات ہوئی، میں کہا بیٹا یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اچھا، آپ کی ناصر مدنی سے پھر اس موضوع پہ بات ہوئی؟ اچھا. اس نے مجھے آگے سے کہا کہ مریم نواز کے پاس بھی چلے جاؤ گے نا، وزیر اعظم کے پاس بھی چلے جاؤ گے نا، جگہ تمہیں نہیں مل سکتی. اگر ناصر مدنی یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں،
تو اس معاملے پر آپ کیا جواب دیں گے انہیں؟ چیک کر لیں، ہمارے اگر ہم غلط ہوں گے تو ہمیں جو مرضی سزا دیں۔ اچھا، جی، یعنی کہ اگر آپ غلط ہیں تو آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے کٹہرے ہیں میں کھڑا کریں گے ہم، اور آپ یہ جگہ پھر اسے دیں گے؟ دیں گے، جب اسی وقت لکھ دیں گے۔ ہماری ان سے گزارش ہے جی، آئی جی صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے، کہ یہ ہمارا جو حق ہے ہمیں دلوایا جائے، ہمارا فیصلہ کروایا جائے، لہذا کیونکہ اس کی کافی ہائی اوپر تک بات چیت ہے، سفارش ہے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہماری نہیں سنوائی ہوتی۔ اور ناصر مدنی صاحب، آپ کا بڑا مشہور و معروف ڈائلاگ ہے کہ میرا چن انج نہیں، تو یقین کریں آج میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ میرے چن انج نہیں۔ یہ دیکھو یار، ان کا چہرہ دیکھو، یہ دیکھو، ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں، تمہارے سگے چچا ہیں یار، یہ دیکھو، یہ آپ کے چچا ہیں، ان کا جو حق ہے ان کو واپس کر دو۔ اللہ پاک آپ کو دنیا میں اور بہت نوازے گا، بہت نوازے گا۔ مریض ہیں، ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، کل ابھی ڈائلسس کروا کے واپس آئے رمضان کے مہینے میں، قرآن پاک اٹھا کر بات کر رہے ہیں۔ ناصر مدنی، آپ علامہ ہو، آپ ہم میں سے، ہم سب میں سے اعلیٰ ہو، آپ کو اللہ پاک نے علم دیا ہے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، ان کا جو حق ہے ان کو واپس کر دو۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔